بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلزار اردو سیکنڈ ایئر کلاس، فراق گورکھپوری. سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کے محبت کا بھروسہ بھی نہیں. یہ ان کی غزل ہے. آج کی اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں اشعار کی تشریح بیان کی جائے گی، اس لیے کوشش کیجئے کہ شروع سے آخر تک غور سے سنیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. چینل سبسکرائب کر لیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل لازمی سبسکرائب کیجئے، اور نیچے جو لائک کا بٹن ہے اس پہ لائک کر دیجئے، شیئر بھی کیجئے، کوئی کمنٹس کرنے تو اچھے کمنٹس کر دیجئے. ڈسکرپشن میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 27 ویڈیو جو ہے، ابھی جو نیو بک آئی ہے اس کے لنک موجود ہیں، وہاں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. سر میں سودا بھی نہیں. اب سر میں سودا سے مراد ہوتا ہے سر میں عشق کی دیوانی نہیں ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ عشق کا بھوت جو ہے وہ اب سوار نہیں ہے، وہ دیوانگی باقی نہیں رہی، تمنا اور اب آرزو بھی نہیں ہے. غزل کا پہلا شعر ہے، اس لیے اس کو ہم مطلع کہیں گے. اور دوسری بات یہاں پہ کی جا رہی کہ بھائی محبت کا بھروسہ نہیں، کہ اب جو ہے محبت باقی نہیں رہی. اس میں فراق گورکھپوری فرما رہے ہیں کہ میں نے محبت میں بہت زیادہ زخم اٹھائے ہیں، اور میرے محبوب نے مجھ پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا ہے، اور میں نے بہت سے ظلم و ستم سہے ہیں، برداشت کیے ہیں، اور اب جو ہے اس محبت کا بھوت سر سے اتر گیا ہے، اور سر میں جو عشق کی دیوانگی تھی وہ باقی نہیں رہی، اور اب عشق کی چاہت وغیرہ بھی باقی نہیں ہے، کوئی تمنا بھی نہیں ہے، کوئی آرزو بھی نہیں ہے، اور ہمیں اپنی محبت کو اعتبار بھی نہیں ہے، کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے محبوب کا معلوم ہے. لیکن وقتی طور پہ ابھی ہم نے محبت تو ترک کر دی، اور یہ بھی ہے کہ دوبارہ کب شروع کر دیں اس کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، دوبارہ بھی شروع کی جا سکتی ہے. اس میں اصل میں انہوں نے متضاد کیفیات میں اس غزل کو لکھا ہے. ایک بات کرتے ہیں اور بعد میں خود ہی اس کی نفی کر رہے ہیں، یہ ہے متضاد. فرماتے ہیں میرے سر پر عشق کا جنون باقی نہیں رہا، اور میں نے محبوب کی یاد کو اپنے ذہن سے نکال دیا ہے. میرا دل جو ہے محبوب کی یاد سے بالکل خالی ہو چکا ہے، اور میرے دل میں محبوب کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی. یہ بھی ہو سکتا ہے کل جب مجھے محبوب کی، یعنی آئندہ مستقبل میں محبوب کی اگر یاد آ جائے تو میں اس کی وجہ سے بے چین ہو جاؤں. اور ایک اور معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ میں دنیا کی رنگینوں میں، محبت میں اپنے رب کو بھول چکا ہوں. اور جب محبت کی امنگوں میں بہار آتی ہے تو جوانی کے جوش میں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنے خدا کو بھی بھول جاتا ہے. مگر ایک نہ ایک دن اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور اس کو دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں جاتی.
بے جا بھی نہیں۔ اس میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مہربانی تو رحم کو بولتے ہیں، مہربانی کو یعنی کہ جو آپ مجھ پر رحم و کرم فرما رہے ہیں، اچھا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور رنجش کا مطلب ہوتا ہے تکلیف کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے بے جا کا مطلب بغیر کسی وجہ کے۔ اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ تم اے میرے دوست، اے میرے محبوب، کسی حالت زار پر رحم کر کے اس سے کچھ مہربانی کر دینا ایک بات، اور محبت دوسری بات ہے۔ محبت تو ایک الگ چیز ہے، اور حالت پر رحم و کرم فرمانا، تھوڑی سی مہربانی کر دینا، تھوڑا سا رحم کر دینا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، میری قابل رحم حالت پر تم نے جو کرم اور رحم مجھ پر کیا ہے میں جانتا ہوں، لیکن وہ محبت نہیں ہے۔ مجھے تو تیرا وہ بھی بے وجہ ناراض رہنا گوارا تھا، مگر افسوس کہ اب وہ تمہارا بے جا غصہ ہم پر باقی نہیں رہا۔ جو تم بے وجہ جو ہے ہم پر رنجش کرتے تھے، غصے میں رہتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اب وہ ختم ہو گئی۔ گویا رحم محبت کی علامت نہیں، بلکہ غصہ، شکایتیں وغیرہ محبت میں جائز ہیں۔ اس کے بعد ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہیں۔ یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں، اصل میں دیکھا جائے تو اس میں تضاد پایا جا رہا ہے۔ اس میں یاد آ گیا اور اس میں بھول، یاد اور بھول یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے، فنی خوبی۔ اس میں شاعر فرما رہے ہیں کہ تیری چاہت اب ہمارے دل کے اندر باقی نہیں رہی، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہرگز نہیں کہ ہم تمہیں بھول بھی گئے، یاد بھی نہیں آتی، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم آپ کو بھول گئے ہیں۔ اب بھی ہم تمہیں چاہتے ہیں۔ بہت عرصے سے ہمیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہی نہیں آئی، اور ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے بھی نہیں ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے، اور اپنے ہی دنیا کے کاموں میں لگے رہے، عبادت سے بھی دور رہے، کاروبار کو بنانے میں سنوارنے میں لگے رہے، دنیا کے بنانے میں لگے رہے، اور آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو گئے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو بالکل ہی بھول گئے۔ ہمیں جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم پھر دوبارہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ سے رابطہ قائم رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اے میرے محبوب، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم تمہیں بھول تو گئے ہیں، لیکن ایسے بھی نہیں کہ ہم تمہیں بھول جائیں، لیکن جب تمہارے احسانات یاد آتے ہیں تو تم مجھے دوبارہ یاد آتے ہو۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، کنجے زندان بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ اس میں سکون دل کا سکون، وحشی کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، یا جنگلی کے مقام پر بھی جنگلی، اجنبی۔ اس کے بعد ہے کنجے زندان، یہ بولتے ہیں قید خانے کی جو کوٹری ہوتی ہے، قید خانے کا جو کمرہ ہوتا ہے۔ زندان تو جیل کو بولتے ہیں، اور کنج سے مراد یہاں پہ ایک کونا بھی لیا جا سکتا ہے، کوٹری بھی لی جا سکتی ہے، ایک سائڈ پہ جو کمرہ ہے وہ۔ شاعری فرما رہے ہیں کہ اس دنیا میں دل کا سکون میسر نہیں۔ بات یہ کہ سکون دل وحشی کا مقام، دنیا میں تو بہت مشکل ہے کہ ہمارے دل کو سکون ملے۔ سکون صرف جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے، اور ساری زندگی انسان جو ہے وہ سکون کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ مشقت برداشت کرتا ہے، لیکن اس کو سکون کی دولت نہیں ملتی ہے، سکون نہیں ملتا۔ اور وہ الگ تھلگ رہنے سے انسان پر سکون ہو سکتا ہے،
وَأَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، دل کو جو سکون ملتا ہے وہ تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ انسان سکون کو دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس کو دنیا کے کسی بھی گوشے میں سکون جیسی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ شاید اصل میں یہاں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دل میرا جو ہے ایک ایسا وحشی ہو گیا ہے، ایک ایسا اجنبی ہے جو تہذیب سے نا آشنا ہے، کلچر سے، تہذیب سے۔ اس کی فطرت میں بے چینی کا عنصر پا جاتا ہے، دل جو نا ہر وقت بے چین رہتا ہے، مضطرب رہتا ہے، ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ اور چین حاصل کرنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے ایک ہی کام ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے۔ آخری یہ مجمع احباب، یہ بزم خاموش، آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں۔ مقطع مجمع احباب کا مطلب ہوتا ہے احباب، دوست، احباب کو بولتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں، دوستوں کا مجمع۔ اس کے بعد ہے بزم خاموش، خاموشی والی محفل۔ بزم محفل کو بولیں گے، خاموشی والی محفل، ایسی بزم جس میں خاموشی ہی خاموشی ہو۔ اس کے بعد سخن آرا، سخن آرا کا مطلب شعر کہنے والا، یعنی آج کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو شاعر، یعنی کہ شعر کہنے والے بھی نہیں ہیں۔ اس میں فرما رہے ہیں، افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ دوستوں کا مجمع اور محفل میں چھائی یہ خاموشی اس لیے ہے کہ محفل کو گل گلزار بنانے والے، سخن کو سنوارنے والے فراق آج محفل میں موجود نہیں ہے۔ منظر ہے کہ فراق جو ہے وہ محفل کو سجایا کرتا تھا اور آج وہ موجود نہیں ہے، اس لیے وہ جو محفل ہے بالکل خاموش ہے، اور یہ مجمع دوست احباب کا بھی ہے لیکن محفل میں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ گویا بزم شعر سخن اس کے دن سے تھی جب فراق ہوا کرتا تھا، اس کی وجہ سے بزم شعر سخن ہوا کرتی تھی، اب وہ نہیں رہا تو اس بزم پر خاموشی طاری ہو گئی، اس محفل پر فراق کے نہ ہونے کی وجہ سے خاموشی طاری ہو گئی۔ ایسا عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب انہیں اپنے عشق میں ناکامی ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب اس کی جو ہے تشریح کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فراق گورکھپوری، یہ پوری غزل ہے۔ اس کے بعد شعر نمبر 1، سب سے پہلے تعارف شاعر لکھنا ہوتا ہے۔ گورکھپوری کا جو نا تعارف شاعر میں ہم یہ لکھیں گے کہ 1896 میں پیدا ہوئے ہیں اور 1982 میں وفات پائی۔ یہ ایک ادیب بھی ہیں، نقاد بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ 20ویں صدی کے اردو زبان کے صف اول میں کے جو شعراء ہیں اس میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ اصل نام جو ہے رگھوپتی سہائے تھا۔ ان کے معاصرین میں شاعر مشرق علامہ اقبال بھی تھے، فیض احمد فیض، جوش ملی آبادی جیسے شاعر تھے۔ اتنی عظیم ہستیوں کے باوجود انہوں نے ابتدائی عمر میں ہی اپنی شاعری کا لوہا منوا لیا، اور اب کی آپ کی جو تصانیف ہیں اس میں گل نغمہ، گل رانا، مشعل، روح کائنات ہیں۔ حوالہ شاعر میں لکھیں گے، یہ شعر ہماری درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس غزل کے شاعر کا نام آخر میں جو نا بی نہیں ہوگا، ردیف۔ تو فراق گورکھپوری ہیں۔ اس کے بعد تعارف شاعر کے بعد حوالہ شاعر لکھنا ہوتا ہے، اور حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال،
محبوب کی حالت زار پر رحم کر کے مہربانی کر دینا ایک اور جو ہے نا بات ہے. اس کی جو ہے تشریح الفاظ معنی فنی خوبی یہ ہے. پہلے تو ہے مرکزی خیال میں یہ فرمان چاہ رہے ہیں سر میں عشق کی دیوانگی اور محبت باقی نہیں رہی. اس کے بعد فنی خوبی مطلب ہے الفاظ معنی بتا دیجیے. تشریح ایک مرتبہ اگر آپ اس میں سے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے میں نے تشریح بتائی ہے اس سے ملتی جلتی. اس کے بعد مماثل شعر سر میں سودا کوئی باقی نہ جنون ہے یوں ہے اب تو آرام ہی راحت ہیں سکون ہے یوں ہے. اس کے بعد شعر نمبر 2 مہربانی کی محبت نہیں کہتے دوست مہربانی کو محبت نہیں کہتے دوست آہ اب مجھ سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں ہے. تعارف شاعر کے بعد حوالہ شاعر تصنیف وغیرہ بھی لکھنی ہوتی ہیں. حوالہ شاعر. اس کے بعد مرکزی خیال یہ ہے کہ محبوب کی حالت زار پر رحم کر کے مہربانی کر دینا ایک بات اور محبت دوسری بات ہے. الفاظ کے معنی مہربانی رحم کو کہتے ہیں رنجش تکلیف اور بیجا بے وجہ. تشریح جو بھی بتائی گئی سیم وہی ہے. مماثل شعر ہم سے آپ سے مجھ کو محبت جو نہیں نہ سہی آپ سے مجھ کو محبت جو نہیں نہ سہی اور بقول آپ کے ہونے کو اگر ہے بھی تو کیا. شعر نمبر 3 ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. تعارف شاعر. اس کے بعد حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال لکھیں گے کہ ہم تمہیں بھولے نہیں اب بھی چاہنے والے ہیں اب بھی یاد کرتے ہیں. اس میں فنی خوبی تضاد ہے یاد اور بھول. الفاظ معنی میں مدت زمانے کو بولتے ہیں. تشریح بتا دی گئی ہے اس میں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. مماثل شعر نہیں آتی تو یاد ان کے مہینوں تک نہیں آتی مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. شعر نمبر 4 بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنجے زندان بھی نہیں وسعت صحرا بھی نہیں. تعارف شاعر. اس کے بعد حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال میں لکھیں گے دنیا میں دل کا سکون میسر نہیں. دنیا کے اندر دل کو سکون مل ہی نہیں سکتا. الفاظ میں نے تشریح جو بتائی گئی ہے اس سے ملتی جلتی. ایک مرتبہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے. مماثل شعر کونوں مکان سے ہے دل وحشی کنارہ گیر اس خان ماں خراب نے ڈھونڈا ہے گھر کہاں. شعر نمبر 5 یہ مجمع احباب یہ بزم خاموش آج محفل میں فراق سخن آرا بھی نہیں. تعارف شاعر لکھیں گے سب سے پہلے. اس کے بعد حوالہ شاعر لکھیں گے. حوالہ شاعر کے بعد مرکزی خیال میں شاعر کا بزم شعر سخن میں نہ ہونے پر بزم پر خاموشی طاری ہونے کا ذکر ہے. اس میں آخری شعر ہے مقطع. الفاظ معنی تشریح اور مماثل شعر میں بزم خاموش کی آہٹ ہو کے پت جھڑ کا سکون عیش و غم ہم کو یہاں شانہ بشانہ تو ملے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا اور شیئر کیجیے گا لائک کیجیے گا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.